لفظ صبر سنتے ہی ذہن میں رب تعالیٰ کا فرمان آ جاتا ہے، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، صبر کرنا بہت مشکل ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے، اور آزمائش مشکل ہوتی ہے لیکن اس کی جزا بہت بڑی ہوتی ہے، اور کوئی بھی آزمائش مستقل نہیں رہتی، کیونکہ یہ بھی اللہ کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بشرط یہ کہ اس مشکل پہ صبر کیا جائے، کیونکہ غم ایک آزمائش ہوتی ہے اور غم ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ اس بات سے بخوبی اندازہ ہو رہا ہے کہ صبر ایک آزمائش ہے، عذاب نہیں ہے، کیونکہ عذاب کا اجر نہیں ہوتا۔ صبر کی بہت فضیلت ہے، جس نے صبر کیا اس نے رب کو پا لیا۔ جس غم کے گزرنے سے رب مل جائے تو کیا وہ عذاب ہوگا یا آزمائش؟ یہ ہماری آزمائش ہوگی، کیونکہ اللہ پاک جس کو قریب کرنا چاہتا ہے اپنے اس بندے کو آزماتا ہے کہ کیا یہ بندہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب بندہ صبر کی آزمائش سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کو پروف دیتا ہے اپنے صبر کے ذریعے کہ اے مالک، میں تیرا بندہ ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ ہی کو چاہتا ہوں، تیری خاطر سب کر گزروں گا، تو اللہ پاک اسے اپنے لیے چن لیتے ہیں، اپنا قرب خاص طور پر انعام دیتے ہیں۔ میں اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہوں کہ صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ جب کڑی مشکل ہو اور صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو اس وقت زندگی عذاب سے کم نہیں لگتی، مگر اس وقت اس مشکل گھڑی کو عذاب کی بجائے اللہ کی آزمائش سمجھ کر صبر کر لیا جائے تو بدلے میں رب ملتا ہے، اور جسے رب مل جائے اسے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر صبر عذاب ہوتا تو قرآن پاک میں اس کی بار بار تاکید نہ کی جاتی، اور نہ ہی اس کے کر گزرنے میں اتنی بڑی خوشخبری ملتی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سورہ نساء میں ہے کہ اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ ایمان کے تقاضے پورے کرنا اور نعمتوں کا جائز استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا انفرادی اور اجتماعی عذاب ٹال دیتا ہے۔ صبر کرنے سے تو ہم سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، تو صبر عذاب کیسے؟ صبر ایک کامیابی کی کنجی ہے۔ جب بھی آپ پہ کوئی مشکل آ جائے اور جو آپ کے بس سے باہر ہو جائے تو صبر کرو اور اللہ کی طرف سے کشادگی کا انتظار کرو، کیونکہ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ اگر انسان صابر ہو تو اس کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا جواب عرش سے آتا ہے۔ صبر برسوں کا، مہینوں کا ہو، دنوں کا ہو یا ایک لمحے کا ہو، ایک لمحے میں بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کی مانی یا اپنے نفس کی۔ اللہ کے لیے حرام اور ناراضگی والے کاموں کو روکنا بھی صبر ہے۔ کسی کی تلخ باتوں کو اپنے دین کے لیے دل کے سمندر میں گہرائی میں چھپا دینا بھی صبر ہے۔
اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس جنت کے حصول کے لیے صبر کرنا سیکھیں۔ میں جب بھی صبر کے بارے میں سوچتی ہوں ذہن میں سورہ یوسف آ جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا کبھی منظر تصور کیا ہے؟ جب حضرت یوسف کو دیکھا ہوگا کیسا محسوس کیا ہوگا؟ جب دعا کو پورے ہوتے دیکھا ہوگا، جب اللہ کے وعدے کو پورے ہوتے دیکھا ہوگا، اور بے شک تیرے رب کا وعدہ سچا اور بہتر مددگار اور سننے والا ہے۔ یہ جو معجزے ہوتے ہیں نا، یہ یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں جو تڑپ رکھتے ہیں اپنی دعا میں، جن دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ تمہارے دل میں سکون ڈالنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اس دنیا میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، راحت بھی ہے اور تکلیف بھی، سردی بھی ہے اور گرمی بھی، خوشگواری بھی ہے اور ناخوشگواری بھی، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے جب کوئی دکھ اور مصیبت آئے تو وہ مایوسی کا شکار نہ ہو، بلکہ دل میں اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اسی طرح جب خوشی اور آرام ملے تو اس کو اپنا کمال یا اپنی کوششوں کا نتیجہ نہ سمجھیں، بلکہ اس وقت بھی یہ یقین رکھیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں شک نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقیقی شکریہ کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارے۔ جو مصیبت اللہ کے قریب کا ذریعہ بنے وہ مصیبت نہیں، وہ ایک پیاری سی لاڈ بھری آزمائش ہوتی ہے اپنے رب کی طرف سے، کیونکہ اللہ پاک